کیا آپ یقین کریں گے، ایک لڑکی جس نے صرف امیر بننے کا خواب دیکھا، وہ آخرکار سب کچھ کھو بیٹھی۔ نہ ماں رہی، نہ محبت، نہ بیٹی، صرف ایک غلط فیصلہ اور پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمی کی کہانی، لالچ، دھوکہ اور انجام کی ایسی داستان جو آپ کو اندر سے ہلا دے گی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایمی سے۔ ایمی ایک ایسی لڑکی ہے جسے بچپن سے ہی یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی خوبصورت ہے۔ اس کی ماں جو ایک سنگل مدر ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، لیکن ایمی کے دل میں شکر گزاری نہیں ہوتی، بلکہ ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، امیر بننے کی، مشہور ہونے کی، سب سے الگ نظر آنے کی۔ ایک دن وہ ایک بڑی بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لیتی ہے۔ اسٹیج روشن ہوتا ہے، سب نظریں اس پر ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی، لیکن اچانک ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ اس کی سینڈل کی ہیل ٹوٹ جاتی ہے، وہ لڑکڑا جاتی ہے اور مقابلے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ سیدھا باتھ روم میں جا کر خود کو بند کر لیتی ہے۔ وہیں ایک دروازہ کھلتا ہے اور اندر آتا ہے ڈیمیتری۔ وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تم جیسی خوبصورت لڑکی ہارنے کے لیے نہیں بنی، میں تمہیں وہ دنیا دکھا سکتا ہوں جہاں صرف پیسہ اور طاقت ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمی کی قسمت بدلنے والی تھی۔ ڈیمیتری اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ماریانا اور اس کی ماں دودا بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ معصوم لڑکیوں کو خواب دکھا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ ایمی پہلے ڈرتی ہے، ہچکچاتی ہے، لیکن پھر وہ خواب، وہی امیری، وہی چمک دمک اسے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ مان جاتی ہے۔ ڈیمیتری اسے اپنے قریب لے آتا ہے، اسے خاص محسوس کرواتا ہے، لیکن یہ سب صرف ایک کھیل ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور ایمی کو زبردستی وہاں سے لے جاتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ یہ راستہ تباہی کا ہے، واپس جاؤ، لیکن ایمی اب بدل چکی ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ خاموشی سے گھر چھوڑ دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس اندھی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایمی اب اس دنیا کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ سیکھ جاتی ہے کہ کیسے امیر لوگوں کو متاثر کرنا ہے، کیسے کھیل کھیلنا ہے۔ وہ سیم نام کی ایک طاقتور آدمی سے ملتی ہے اور اسے متاثر کرنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیلتی ہے۔ وہ $10,000 کی بڑی شرط لگاتی ہے اور جان بوجھ کر ہار جاتی ہے، صرف ایک نظر کے لیے، ایک موقع کے لیے، اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ سیم اسے ایک بڑا موقع دیتا ہے۔ اب ایمی صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ خود گیم بنانے والی بننا چاہتی ہے۔ وہ 10 نئی لڑکیوں کو شامل کرتی ہے، جن میں ایک معصوم لڑکی کیملا بھی ہوتی ہے۔ کیملا ڈری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے، لیکن ایمی کہتی ہے، ڈر کو بھول جاؤ، یہاں صرف پیسے کی اہمیت ہے۔ پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے اور ایمی کو لگتا ہے کہ وہ اب ناقابل شکست ہے۔ ایمی پولینڈ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ٹام سے ہوتی ہے، ایک سادہ، ایماندار اور دل کا صاف انسان۔ پہلی بار ایمی کو سچی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ہنستی ہے، جیتتی ہے اور ایک جھوٹ بولتی ہے کہ وہ صرف ایک ماڈلنگ ایجنسی چلاتی ہے، لیکن ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سیم جو ایمی کو چاہنے لگا تھا، اسے سب کچھ پتہ چلتا ہے اور یہ سب وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ ایک خطرناک کھیل کھیلتا ہے۔ ایک رات پارٹی کے دوران سب کچھ اچانک بگڑ جاتا ہے، پیسے غائب، خوف پھیل جاتا ہے اور سیم جھوٹ بولتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سب ایک جال ہوتا ہے، ایمی کو اکیلا کرنے کا۔ حالات خراب ہوتے ہیں۔ کیملا جو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، ایمی سے مدد مانگتی ہے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن ایمی انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ دیتی ہے، اکیلا اور بے سہارا۔ اور اسی وقت دوسری طرف ٹام ساحل پر ایمی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف موت۔ کیملا اپنی جان لے لیتی ہے۔ یہ خبر ایمی کو اندر سے توڑ دیتی ہے، لیکن وہ سچ چھپاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سال گزر جاتے ہیں۔ ایمی اب ماں بن چکی ہوتی ہے، ایک بیٹی، ایک گھر، ایک نئی زندگی، لیکن ماضی واپس آتا ہے۔ سیم دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ وہ سچ سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، ویڈیوز دکھاتا ہے۔ ٹام سب دیکھ لیتا ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایمی یہ سب دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دبئی جا کر پیسے کمانے کا آخری کوشش کرتی ہے تاکہ اپنی بیٹی کو واپس لا سکے، لیکن وہاں اس کا سامنا بہارے سے ہوتا ہے، وہی دشمن جسے وہ بھول چکی ہوتی ہے۔ وہ اسے قید کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا بدترین باب شروع ہوتا ہے۔ آخرکار پولیس آتی ہے، ایمی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جیل میں اس کی ماں اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے، میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ 1 سال بعد ایمی اکیلی رہ جاتی ہے، نہ ماں، نہ بیٹی، نہ محبت۔
صرف پچھتاوا۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی ہے، خاموشی میں، تنہائی میں، اور سوچتی ہے اگر اس نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔